आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तवील सियासी तनाव, जाली हुकूमत से बात ना करने का बयानिया, ताकतवर से मुज़ाकरात करने की पॉलिसी। मगर आज पार्लियामान की छत के नीचे शिकवा जवाब शिकवा के बाद बाहम शीर और शक्कर होने की कोशिशें। ऐवान के तकद्दुस की अहमियत आज सब जान रहे हैं कि पार्लियामान के जरिए ही मुज़ाकरात होने चाहिए। तवील नजरियाती और मज़ामती सियासत के बाद ऐवान का आज का माहौल पता दे रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासी पारे को कम करने के ख्वाहां हैं। ऐवान से खिताब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने ख्वाजा आसिफ से आग उगलती जबान का शिकवा किया और पार्लियामान के जरिए ही मुज़ाकरात और पार्लियामानी कमेटी बनाने का मुतालबा भी। यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं, हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। झूठ बोला जाता है कौम के साथ। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। इतने बड़े लोग, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, बड़ा एहतराम है, इनकी ज़बान भी आग उगलती है। मैं राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ बताना पसंद करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, ये खरी बात है। और इसके बाद जो है मुल्क के लिए इन मसाइल से कोई हल निकाल के। मुज़ाकरात की इन पेशकशों के दरमियान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल और व्हाट्सएप अकाउंट्स पर मुसलसल फौजी क़यादत को लेकर एक बयानिया बनाया जा रहा है। चीफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, टॉर्चर, एब्यूज़, फेक कन्फेशंस का तस्करा भी है। मुज़ाकरात की इस पेशकश पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी तो बन गई, लेकिन ये कमेटी किससे मुज़ाकरात करेगी? अगर हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं तो कम अज़ कम कोई सीरियस मैसेज दीजिए। आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर ले। अगर मरवत साहब इस बात को मुनासिब समझे, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आपकी जो कमेटी है वो कमेटी जो है वो कम से कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस ये मैसेज तो दे सकते हैं कि जनाब ये कमेटी है, बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये बात जो है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला इसका कोई ना कोई जो है वो नतीजा जो है वो ज़रूर निकलेगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से इमरान खान के बयान हल्फी की गारंटी मांग रही थी, मगर अब पेशरफ्त ये देखने में आ रही है कि स्पीकर से बाज़ाब्ता राब्ते का कहा जा रहा है, लेकिन इस पेशरफ्त के बावजूद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अभी तक एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं कि सिविल नाफरमानी की गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। मेरी ज़बान जो है जहर उगलती है या आग उगलती है या जो भी है, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ। आई डोंट माइंड इट बिकॉज आई नो इट। आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से कौन से जो है फूल जड़ते हैं जो जबानों से। आप शिरीनी डालें तो सही। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की। मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। सियासतदान सियासी जबान इस्तेमाल करते हैं मुज़ाकरात के लिए या मामलात के हल के लिए, लेकिन जब आप माहौल में जो है जहर घोल रहे हों, जिंदगी बढ़ा रहे हों, अपनी ज़बान से बढ़ा रहे हों, तो फिर तवक्को करें कि कहीं मुज़ाकरात हो जाएं और फिर वो मुज़ाकरात कामयाब भी हों, तो मैं समझता हूं कि ये इट्स अ बिट टू मच टू एक्सपेक्ट। हुकूमत की तरफ से एक ही वक्त में एक ही ऐवान में दो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, एज इफ दे प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप। मुज़ाकरात के लिए संजीदा राब्ते की पैगाम रसानी की शर्त और जोर जबरदस्ती मुज़ाकरात ना करने की जिद के बीचों बीच, मगर ये सब पर यहाँ हो रहा है कि सियासत की असल ताकत कहीं और नहीं, ये जमहूरी और अवामी पार्लियामान ही है। PTI के रुकने असेंबली अली मोहम्मद खान ने भी बड़े जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान को मिल बैठने और सियासतदानों से मंजी तले डांग फेरने का मशवरा दिया है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ मार भी दिया और मैं ही गुनहगार। मुज़ाकरात
निकल आएगा इमरान खान भी। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें मिलने नहीं दिया, अपनी मंजी तले डांग फेरे उस सियासी लोगों। कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? किसको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं? कौन चाहता था कि डी चौक पे खून बहे? इमरान खान साहब को भी बाहर आने दें, उसको मरने ना दें। असासा है मुल्क का, भुट्टो साहब असासा थे, बेनजीर शहीद असासा थी, मियाँ साहब भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। इमरान खान, मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। आप पार्लियामेंट हाउस में आइए, तीनों बड़े लीडर बैठे। जज्बात, नजरियात और अपने अपने बयानिए की सियासी जंग में पगड़ियां उछालने, गिरबान चाक करने, इज्जतों की दस्तार को बीच चौराहे तार तार करने के बाद मिल बैठने का ख्याल दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन शायद अली मोहम्मद खान साहब को यह भी सोचना चाहिए कि क्या इमरान खान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार होंगे? बदएतमादी अभी तक कम नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर आज ही इंकशाफ कर रहे थे कि हमसे जबरदस्ती इस्तीफा मांगा जा रहा है और अगर हमसे इस्तीफा लिया गया तो हम असेंबली को चलने नहीं देंगे। मगर साबिक स्पीकर ने यह नहीं बताया कि उनसे इस्तीफे मांग कौन रहा है। हुकूमत तो पहले दिन से पार्लियामान में बैठने की अपील कर रही है। मुज़ाकराती काविशों में तहरीक इंसाफ ने फिलहाल सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर कर दी है, लेकिन ये तलवार हुकूमत के सर अभी भी लटक रही है। अगरचे आज इमरान खान ने अदालत में खुद को मीडिया नुमाइंदों से दूर रखने की कोशिश की। पिछले 48 घंटों में इमरान खान एक मोहतात लहजा अपनाए हुए हैं। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक इमरान खान कल भी एटीसी की समात में साइड पे ही रहे, जबकि माजी में वो खुद एग्रेसिवली आगे आकर मीडिया से गुफ्तगू करते थे, इंटरैक्ट करते थे। लेकिन कल और आज मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। आज भी सिर्फ बयान दिया और चल दिए, सवालात लिए बगैर सहाफियों से किनारा करते हुए जब खान साहब आज वापस गए। लेकिन इमरान खान ने अपनी बहन के जरिए हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील और तहरीक इंसाफ वर्कर्स की रिहाई के मुतालबात पूरे नहीं करेगी तो बहुत जल्द रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दी जाएगी। पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ये कह रही होगी ना करें। इमरान खान ने कहा है अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। अलीमा खान के बकौल इमरान खान मुज़ाकरात को 2 मुतालबात से मशरूत कर रहे हैं, मगर 3 दिन पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर मुज़ाकरात के लिए किसी भी शर्त से इंकारी थे। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात थे, मुतालबात होंगे तो आगे। पहले भी हमारा एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए और जहां कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था बड़ा बेहतरीन था और हम जा रहे थे इस एहतजाज से पहले। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मगर इमरान खान सिविल नाफरमानी और रेमिटेंसेस रोकने की कॉल देने का ये दबाव ऐसे वक्त हुकूमत पर बढ़ा रहे हैं कि जब गुज़िश्ता 10 सालों में पहली बार नवंबर 2024 में पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन तक पहुंच गया है। करंट अकाउंट सरप्लस होने पर वजीर आजम ने भी इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे मुईशत के लिए खुशाइंदाज करार दिया है। मालियाती अमूर के जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम अफराद की भेजी गई रकूम नवंबर तक के 5 माह में 34% की शरह से $14.8 अरब तक पहुंच गई हैं। वजीर खजाना इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि रवा साल तरसीलात ज़र $35 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी कि जो गुज़िश्ता साल की $30 अरब थी। नाज़रीन, मुईशत की बेहतर खबरों में अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाती है तो इससे हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा यकीनी है। इमरान खान एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल का दबाव बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की क़यादत को एक पेज पर लाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को भी एक बार फिर साथ मिलाने के लिए मुतहर्रिक है। मौलाना मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मनोवन मंजूरी के ख्वाह हैं। आज भी हुकूमत को खबरदार किया जा रहा था कि असेंबली से पास बिल अगर मंजूर ना हुआ तो मैदान में निकलेंगे। एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। लेकिन चूंकि एक्ट बन चुका है लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बात होगी। साबिक स्पीकर असद कैसर आज दावा कर रहे थे कि
कल हाई कोर्ट के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई इमरान खान से जेल में मिलने जाएंगे और आज ही फ्लोर ऑफ द हाउस पर अली मोहम्मद खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ऑपोजिशन बेंचों पर आने की खुली दावत दी है। मैं कभी पीपल पार्टी का वर्कर सपोर्टर नहीं रहा, आज भी मैं कहता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं, वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हुकूमत पर दो तरफा दबाव और साथ ही मुज़ाकरात का एक मौका, ये तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली है। कहीं किसी सतह पर तहरीक इंसाफ को ये यकीन भी है कि 20 जनवरी के बाद हालात करवट लेंगे, ट्रंप की एक कॉल या एक ट्वीट सारा मंजरनामा बदल कर रख देगी। मगर वजीर दिफा के जो कल तक पाकिस्तान का अमेरिका को नाराज करने का सवाल भी पैदा नहीं होता देखते थे, आज उनका ये मानना है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और हम अपने मामलात खुद देखते हैं। अमेरिका जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई है या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हमने किस तरह अपने अंदरूनी मामलात को हैंडल करना है वो पाकिस्तानी खुद फैसला करेंगे। सर आपने कहा था अमरीकी जो है ना वो फैसला नहीं करेंगे, या अफ्रीकी या अमरीकी या ब्रितानी। इस सारे के बीच आज भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। 4 घंटे तक जारी रहने वाली इस समाअत में नैब के वकील अमजद परवेज ने अदालत को यह बताया है कि NCA और एसिड रिकवरी यूनिट के माबैन 6 नवंबर 2019 को मुआहिदा खुफिया रखने की डेट तय पाई और उस वक्त की हुकूमत के पास NCA और निजी टाउन के माबैन तय पाने वाले मुआहिदे को खुफिया रखने का कोई इख्तियार नहीं था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 19 नवंबर को पहली किस्त निजी हाउसिंग स्कीम के लाइबिलिटी अकाउंट में मुंतकिल की। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने काबीना से मुआहिदा खुफिया रखने के नोट की सरसरी मंजूरी ली। रकम की पहली किस्त अकाउंट में मुंतकिल होने के बाद काबीना से मामले की मंजूरी ली गई, जबकि काबीना मीटिंग से 7 रोज पहले एजेंडा तमाम मेंबरान को जारी कर दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं किया गया, जो रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। नाब के वकील के तवील तरीन दलाइल के बाद अब वकला सफाई हतमी दलाइल देंगे और ये केस भी अगले चंद दिनों में अपने मंतकी इंजाम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मुकदमों और फर्द जुर्म का ये सिलसिला भी मुज़ाकराती कोशिशों में बदएतमादी को बढ़ावा दे रहा है। सियासी दर्जा हरारत कम करने और मुज़ाकरात की इन कोशिशों में मगर दबाव बढ़ाए रखने और अनाओं की कुर्बानी देने को कोई फरीक तैयार नहीं दिखाई दे रहा। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। क्या तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक से पीछे हट चुकी है ऑफिशियली? क्योंकि सर मुज़ाकरात में रुकावट कौन सा फरीक है, इसका तो सादा जवाब नून लीग के पास जरूर है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वाहिद जो रुकावट है वो इमरान खान की जात खुद है, इमरान खान खुद है। बामायने मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट वो है, इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सिविल नाफरमानी के हवाले से खान साहब ने उसको डिले जरूर किया है, बट खान साहब ने इस बात पे जोर दिया है कि अगर जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारी डिमांड है और जो हमारे 9 मई और 26 के हवाले से जो हमारे लोगों पे जाली केसेस और असीरान है, अगर उनका उस हवाले से जो हम चाहते हैं वो ना हुआ, तो ये जो डिले की गई है कॉल जो खान साहब ऑलरेडी दे चुके थे, वो दोबारा जो है वो बहाल हो जाएगी और हम ये सर ये तो गन पॉइंट है जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ऐसे गन पॉइंट और अल्टीमेटम्स के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नहीं ये देखें, मुज़ाकरात हमेशा किसी नुक्ते पे होते हैं, किसी बात पे होते हैं, किसी डिमांड पे होते हैं। बंदे आपने हमारे शहीद किए हैं, बंदे आपने हमारे गिराए हैं, आर्टिकल 245 इलीगली अनलॉफुली आपने वो किया है, आपके हुक्म के ऊपर गोलियां मारी गई हैं, हम मजलूम है, आपने हमसे मुज़ाकरात करने, हमने तो आपके घर आके बैठ के मुज़ाकरात नहीं ना करने। कभी आपने ये भी देखा है कि अग्रीड पार्टी जाके बैठ जाती है दूसरे के दरवाजे के ऊपर? ऐसे तो कभी भी नहीं होता। आप हुकूमत है, इंस्टॉल्ड ही सही, 47 की ही सही, यू हैव टू इनिशिएट दिस प्रोसेस। हमने तो एक विंडो ओपन की है फॉर द कंसर्न्ड क्वार्टर्स एंड दैट मीन्स ऑल्सो एस्टैब्लिशमेंट। अगर राणा साहब ये समझते हैं कि वो रुकावट नहीं है, हमने तो कहीं भी नहीं कहा कि वो रुकावट है। हम तो समझते हैं कि इनकी पार्टी और इनके अलायंसेस में ऐसे हॉकिश एलिमेंट्स हैं जो रुकावट है। जैसे जब खान साहब ने जिस दिन कमेटी फॉर्म की है, उसी दिन निकलते साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता है अपोजिशन लीडर को, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज बेल्स। फिर वो निकलते हैं,
اس کے بعد آپ دیکھیں مہر بہن کے کس طریقے سے کیسی گفتگو کی جاتی ہے، ان کا لہجہ حکومت کے وزراء کا، وہ تمسخر اڑاتے ہیں، وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم کو ترلوں کے اوپر اتر آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے حکم کے اوپر قتال ہوا، اس کے بعد جو اس ملک میں حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کیا ہے۔ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم نہیں گفتگو کرتے ہیں، ہم نہیں مذاکرات کرتے ہیں، ہم تو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی سب کے ساتھ ہمیشہ سے بات کرنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ اب جب ہم نے ان کو خود کلامی مار سر، آپ ہمیشہ سے تیار نہیں رہے، ریکارڈ کی درستگی کر لیجئے۔ آپ نے ہمیشہ کہا تھا اقتدار ان کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، ان سے کیا بات کریں گے، ان کو ڈمیز قرار دیتے تھے آپ لوگ۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں، پھر کیوں کر رہے ہیں بات سر؟ میں آج بھی یہی کہتا ہوں، میری آپ بات سن لیں نا، میں آپ کو دیکھیں میننگ فل ڈائلاگ کی بات کی ہم نے ہمیشہ، اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں 10 دفعہ میں یہ لفظ استعمال کر چکا ہوں کہ میننگ فل ٹائم somebody who can deliver، جس کے پلے کچھ ہو۔ This was my exact statement۔ آج ان کے پلے کچھ دکھ رہا ہے؟ یہی بات مجھے اگر میں صرف ون لائنر مجھے دے دیں آپ اجازت۔ میننگ فل ڈائلاگ کی رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ان کی اور ہماری ڈیفینیشن میں فرق ہو سکتا ہے مگر سینس ایک ہی ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میننگ فل ڈائلاگ کے لیے کوئی رکاوٹ، اب اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ ان کے نہیں بیٹھتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر میننگ فل ڈائلاگ کیا ہے؟ جو گورنمنٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ بیک، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ نال بہن گے، وہ کوئی حساب کتاب چلے گا تو تاں جا کے یہ میننگ فل ہوں گے، ورنہ اکیلے ان کے بیٹھنے سے تو میننگ فل نہیں ہوتے، اور اکیلے ان کی اپروچ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے۔ تو سر آپ ایک سیکنڈ سر، گارنٹی تو پھر آپ مانگ رہے ہیں نا کہ اگر یہ ٹیبل پہ آئیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے آئیں، کیونکہ گارنٹی تو کوئی گارنٹی نہیں مانگ رہے۔ آپ نے ہمارے لوگوں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جنہوں نے عمران خان کا اصل پیغام دیا۔ پارٹی میں سینکڑوں لوگ بیرسٹر گور میٹر نہیں کرتے چیئرمین صاحب، وہ تو کہتے ہیں ہماری کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے، بس مطالبہ ہے۔ لائک کنڈیشن نہیں ہے، وہ کنڈیشن تو نہیں ہے، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے۔ کوئی بھی مذاکرات کسی ڈیمانڈ کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں نا، غیر مشروط۔ اچھا میں بتاتی ہوں شیخ صاحب میں بتاتی ہوں، وہ دو چیزیں مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غیر مشروط بات ہوئے گی، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو عمران خان سے گارنٹی چاہیے۔ نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ عمران خان باضابطہ مذاکرات کی پیشکش کرے، تحریک انصاف مذاکرات کے لیے فری کین کی آپشن کھلی رکھے ہوئے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اینڈ یو سٹل سیئنگ کمیٹی عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی ہے۔ مشروط والی بات یہ ہے، ہم شرطیں تو نہیں رکھ رہے مگر گفتگو ہوگی انہی چیزوں کے اوپر جو ہمارے مطالبات ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ ہم سے کیا مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بتا دیں نا، یہ ہم سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، مگر میں آپ کو اتنی خبر بھی دے دوں سر کہ میری جو اعلیٰ سطح پر بات ہوئی ہے ان لوگوں سے، یہ اب اپنی میٹنگ اور اپنی کمیٹی جو ہے، حکومتی کمیٹی جو ہے، اب اس کے لیے بھی نام فائنلائز کر رہے ہیں۔ سو سر اب وہ بڑھ رہے ہیں آگے۔ اب سوال یہ ہے کہ 5 رکنی کمیٹی تو آپ لوگوں نے بنا دی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ذرا سا آفیشل انوائٹ دے دیں نا، آفیشلی ریکویسٹ کر دیں۔ حکومت اب آفیشلی یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ باضابطہ رابطہ کیجئے ہم سے، تو آپ کریں گے؟ باضابطہ رابطہ تو ان کا حق بنتا ہے وہ کرے، ہمارا تو بنتا نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف ایک ونڈو اوپن کیا ہے۔ They are supposed to do so. They are the government, they kill people. سر اب یہ اناؤ کی جنگ میں ہی ہم مر جائیں گے؟ It's not about اناؤ. This is how things work. I mean بندے بھی ہم نے اپنے مروائے اور جا کے ان کے دروازے کے اوپر جا کے خود بیٹھے ترلے کرنے لگ جائے، تاکہ میڈیا میں بھی ہمارا یہ لوگ تماشا بنا دیں، اور جو ان کے وزیروں کا لہجہ ہے اس طریقے سے، یہ اجازت ہم نہیں دیں گے۔ ہم عزت کے لیے اور حق کے لیے کھڑے ہیں، حق اور عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 500 دن اور رکھ لو۔ اور سر مجھے پھر یہ سمجھا دیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ رابطہ آپ کیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہل ان کو کرنی چاہیے، تو اس کے بیچ نقصان تو آپ ہی کا ہوگا نا، کیونکہ گورنمنٹ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے سر، چاہے ریمیٹنسز ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، پاور دیٹ بی از ود دیم، وائی شوڈ دے ریکویسٹ یو، وہ پہل کیوں کریں؟ یہ گورنمنٹ آپ کو کانفیڈنٹ لگ رہی ہے؟ 12 شہیدوں کی میتوں کا وزن اٹھانا یہ کسی کے باپ میں حوصلہ نہیں ہے اس ملک میں، کسی کی حکومت میں اور کسی وزیر اعظم میں اور کسی بھی وزیر میں یہ وزن نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ لوگوں کی لاشوں کے وزن اٹھانے یہ آسان کام نہیں ہوتا، وقت کی بات ہے۔ اگر وہ وقت نہیں رہا جب ہمارے پاس حکومت تھی، تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا جب یہ فستائی ہمارے اوپر وہ ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، جب اللہ تعالیٰ وقت کا پہیہ گھما دے گا، کوئی نہیں۔ ہمارے لوگوں میں حوصلہ ہے، ہمارے لوگوں میں ہمت اور صبر ہے۔ اگر یہ اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو اٹ از دیئر لاس، ایکچولی دے آر دا ریزن کہ یہ اس ملک کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں۔
سر علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا کہ 2 ہی مطالبات ہیں عمران خان کے، اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو سول نافرمانی کی طرف ہم پھر جائیں گے. عمران خان بھی اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ جماعت گڈی گڈی نہ کھیلے. ہی از آلسو ویری اپسیٹ کہ جو پوسچرنگ کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی ایوان میں. آج گو کہ میری نزدیک بہترین مثبت رویہ اختیار کیا آپ کے ایم این ایز نے، لیکن خان صاحب اس کو گڈی گڈی کہہ رہے ہیں، اپنے 2 مطالبات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. گو کہ بیرسٹر گوہر ایکچولی کچھ چینلز ایسے ہیں جن کی اپنی اخباریں ہیں، چینلز تو خان صاحب کو دکھاتے نہیں. وہ جو اخباریں موجود ہیں اس میں ہمارا موقف اس طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا جس طریقے سے ہمارے پارٹی کے ذمہ داران عہدیداران کرتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں، جنہوں نے آگے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. خان صاحب کی جگہ اگر میں بھی ہوں اور وہ جو 1-2 اخباریں مجھے اویلیبل ہوں اس میں جس طریقے سے ہماری پارٹی کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، جس طرح حکومت چاہتی ہے، سم گورنمنٹ الائنڈ ہمارے فرینڈز ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، چند ہیں، اور وہ ایسی چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اگر میں بھی خان صاحب کی جگہ ہوتا اور میں وہ چیزیں پڑھتا تو میں بھی یہی کہتا. بٹ خان صاحب نے اس کے بعد یہ جب سوال پوچھا گیا انہی چینلز میں سے جو اخباریں بھی رکھتے ہیں ان کے ایک صحافی نے، تو خان صاحب نے کہا مجھے اپنی ذمہ داران پہ اور ان پہ اعتماد ہے. شیخ صاحب، وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی کابینہ نے صرف ایک شخص کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا اور وہ میں ہوں. اب تلخیاں ایک دم تو ختم نہیں ہوں گی بقول ان کے. آپ نے سول نافرمانی کی بندوق تانی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ. اب پھر ایک دفعہ یہ پل پار کر ہی دو، مذاکرات کر لیں گے، یوں گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہوں گے. سو ابھی تو آپ لوگوں نے اس گن کو عارضی طور پہ تو آپ نے نیچے کیا ہوا ہے نا سر، مگر بار بار ہمارے پاس نہ کوئی گن ہے، نہ ہم کسی پہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم تاننا چاہتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی نقطہ ہی نہیں سامنے رکھیں گے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں تو آپ نے ہم سے کیا بات کرنی ہے؟ نقطے آپ نے رکھ دیے. یہ جو تلوار تان کے کھڑے ہیں کہ سول نافرمانی کی کال دے دیں گے، یہ تو عارضی طور پہ کام کیے نا، اس کو انکنڈیشنلی تو نہیں آپ نے ابھی کال آف کر دیا. مذاکرات کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل چھوڑ دیں گے؟ یہ کوئی وائلنٹ بات تو نہیں ہے، یہ تو بڑی سمپل ہے. یہ ایک غیر آئینی حکومت 47 کی حکومت سے سیاسی بیزاری کا اظہار ہے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا. What's wrong with it؟ اگر آپ مذاکرات کا عمل جاری رہ سکتا ہے، آپ کو ذاتی طور پہ آپ نے اتنی سیاست دیکھی، اتار چڑھاؤ دیکھا ہے شیخ صاحب. ون لائنر، ملکوں میں جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، بمباریاں ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کہانیاں نہیں لے کے بیٹھ گئے یہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا. انا تو ان کی ہے، ہمارے پاس تو صرف شہید ہیں، ہمارے پاس تو ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے تو سینکڑوں مسنگ ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. سر نون لیگ بھی آج واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ مقتدر حلقے آپ کو واضح پیغام دے چکے ہیں. آپ بار بار اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر چھوڑ دیجئے اس بحث کو. ابھی اسد کیسر کے مطابق کل ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان سے مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، محمود خان اچکزئی نے ملنا ہے. کیا عمران خان اہل پارلیمان کے کردار کو آپ فائنلی سمجھ چکے ہیں کہ ریاست کی بقا کا یہی واحد رستہ ہے؟ میاں صاحب تو تاریخ سے سیکھے اور پھر سیکھے گئے سبق شاید بھلا بھی دیے تھوڑے سے انہوں نے. کیا عمران خان تاریخ سے سبق سیکھیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے عمران خان صاحب نے جو بھی قدم اٹھایا اور جو بھی فیصلہ کیا وہ حق کے لیے کیا، سچ کے لیے کیا، اور وہ کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ کیا، اور بڑی کامیابی سے ان کی پارٹی نے ان کی غیر موجودگی میں اس وسائیت کے دوران بھی ان کے حکم پہ عمل درآمد کیا. جو اچکزئی صاحب ہیں وہ آلریڈی ہمارے اہل ہیں، وہ کوئی نئے آدمی نہیں ہے، ہمارے صدارتی امیدوار تھے. پوری پارٹی نے ہر صوبے میں اور مرکز میں ان کو ووٹ دیے. تو ان کا خان صاحب کو جا کے ملنا، کوئی یہ کہے کہ وہ پہلے اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے اب نہیں رکھتے. ان کی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر ہے، سب سے بڑی اپوزیشن ہے، گو کہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس ملک کی، 180 سیٹوں والی، جس کو کنورٹ کیا گیا. بٹ اینی وے وہ وہاں پہ موجود ہے. وی آر پارٹیسپیٹنگ ان دی پارلیمانی سیاست. دیٹ مینز وی بلیو ان پارلیمانی سیاست. وی آر دیر، ہم جاتے ہیں. یہ آفیشلی آپ لوگ انوائٹ کر چکے ہیں مولانا صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو؟ جی نہیں، بالکل ابھی تک تو کوئی ایسا انوائٹ نہیں ہے. اور مینگل صاحب کو، لیکن اس خواہش کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے؟ نہیں، عمران خان صاحب نے تو دیکھیں، اگر کوئی عمران خان صاحب کو ملتا ہے یا پولیٹیشنز کی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. مگر خان صاحب کے کان میں 1-2 ہمارے پرانے دوست ہیں، میں آگے ایک اور ٹاک شو میں بھی کہہ چکا ہوں، وہ خان صاحب کو بار بار مشورے دیتے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں. مگر خان صاحب نے آج میڈیا سے بات کی، آپ کے پاس ساری بات ہے، آپ بتا دیں کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہوگا. نہیں، سوال یہ نہیں نا، میں نے یہی ابتدائی میں بتایا، پچھلے 48 گھنٹوں سے بڑے محتاط لہجہ اپنائے ہوئے ہیں. کل بھی اے ٹی سی کے اندر وہ سائٹ پہ بیٹھے رہے، ہمیشہ ایگریسولی میڈیا کے آگے آتے ہیں، آج کل نہیں آ رہے. آج بھی اپنا بیان دیا اور چل دیے، سوال نہیں لیے. اسد کیسر بھی وہاں پہ موجود ہے اور وہ انگیجمنٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب سے بھی، ہم سب کر رہے ہیں. اگر خان صاحب کہیں گے تو اگلی بات بھی ہو جائے گی، مگر ابھی تک اس قسم کی کوئی بات نہیں. کوئی آفیشیل آرڈرز نہیں آئے کہ ان کو ریکویسٹ کیجئے کہ مجھ سے ملیں؟ نہیں جی، کوئی کچھ نہیں.
بڑی دلچسپ بات ہے سر. اور آخری سوال آپ سے. آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں شیخ صاحب, آپ کی ذاتی رائے میں کیا زیادہ فائدہ مند ہوگا, حکومت کو انگیج کرنا اور ادھر ساری کوششیں اور ہمت اپنی لگانا انرجیز, یا اپوزیشن کو اکٹھا کرنا اور متحد کرنا؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہے اپنی جگہ جو ہے میں اور حکومت کا مطلب صرف حکومت نہیں ہے, اپنے ذہن میں رکھیے گا. حکومت کا مطلب ہے دیز پیپل پلس اسٹیبلشمنٹ, اینڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا اکٹھا ہونا. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حکومت وقت کی رائے جانیں گے. ایک ایسی صورتحال میں جدھر سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف کہہ رہے ہیں ہاکش ایلیمنٹس یہ مذاکرات نہیں ہونے دے رہے اور ہم ہرگز پہل نہیں کریں گے. اوے شارٹ بریک. وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, حکومت وقت کا موقف جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. شیخ وقاص اکرم صاحب ہرگز اپنی جماعت کو باضابطہ رابطے کے حوالے سے وہ ایک کانٹا لگا چکے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا لاشیں بھی ہم اٹھائیں اور باضابطہ رابطے بھی ہم کریں, آپ پہل حکومت کو کرنی چاہیے, ہم نے تو ونڈو آف اپرچونٹی فراہم کی. دیکھیں ان کی مرضی ہے, کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے, اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے مجھے پروگرام پہ بلایا اور میں آپ کے پروگرام پہ چلا آیا. اگر میں آ جاؤں آپ کے پروگرام پہ ویسے نیچے آ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں تو پروگرام میں تو نہیں بیٹھ سکتا. اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات جو ان کا ہمیشہ سے نقطہ نظر رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ ہم سے پیپلز پارٹی سے تو بات کرنا نہیں چاہتے. یہ جو اس وقت انہوں نے ایک بڑا اچھا اوورچر کیا ہے, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے سیاسی طور پہ اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے. ملک میں اگر سیاسی استحکام آئے گا تو پہل کیجئے نا, وہ تو آپ کے فائدے میں ہی ہے. میں تھوڑی سی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں تو صرف فوج سے بات, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, خاص آپ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتے. اب انہوں نے جو اناپولوجیٹکلی جی بہرحال ان سے بات, میں وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپولوجیٹکلی اناپولوجیٹکلی بڑے فخر سے کہتے ہیں جی جیسے بھی ہے, مگر بات وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. مگر ان کا انداز ہمیشہ سے ایسا ہے کہ جب انہوں نے کسی سے بات کرنی ہوتی تو پہلے دھتکارتے, ڈراتے, دھمکاتے ہیں, مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ سیاسی لوگ تو ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, درگزر کرتے ہیں. مگر آپ ایک ایسے لوگوں کو جن کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, گولیاں کھانا ہے, شہید ہونا ہے, آپ ان کو بولیں کہ میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا, اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اصل میں جب میں یہ کہہ دوں گا نا تو پھر میرے سے بات شروع کر دیں گے. پھر ایسے ہوتا نہیں ہے. اور یہاں پہ جو مریم صاحبہ کے ساتھ تو ہوا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے مشکل ہو جاتا ہے نا, جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں, ہمیں ساری باتیں دوبارہ سے دہرانا جی, تو میں وہ دہرانا شروع کر دوں گا کہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی, انہوں نے عسکری ٹاور کو جلا دیا. ابھی بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ ہاکش ایلیمنٹ سے کام نہیں ہونے دے رہے. یو آر کنسیڈرڈ the senior elements of your party. میں نے تو آپ کی شروع میں کہہ دیا کہ اس کا اگر کسی نے ہم نے راستہ ڈھونڈنا ہے تو ہم ہی سیاستدانوں نے ڈھونڈنا ہے نا, اور جمہوری طریقہ کار کے ذریعے ہی ڈھونڈنا ہے, اور پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ہی ڈھونڈنا ہے. لیکن پرابلم ہمیں کہاں آتی ہے کہ جہاں پہ ہم 2 قدم چلتے ہیں, 2 قدم, اور اس کے بعد جنرل ڈائر کا ذکر آ جاتا ہے. ذکر تو فرعون کا بھی آ سکتا تھا, مگر جنرل کا ذکر ضرور ڈالتے ہیں ڈائر کے ساتھ. تو جب وہ خود تمام صحافیوں کو بلا کے بیچ مذاکرات جب چلنے لگتے ہیں اور ایسی کوئی گفتگو فرماتے ہیں تو اس سے سیاست آگے تو نہیں بڑھتی, نہ جمہوریت آگے بڑھتی ہے, نہ مذاکرات. یا اتھارٹیرین رجیم آج بھی یہ ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے. مگر میرا آپ سے سوال ہے, کچھ مزاج ہے. دیکھیے ہماری طرف سے تو آپ کو یاد ہوگا ڈیپٹی پرائم منسٹر نے بھی پہلے, میں تھوڑا سا ماضی میں جاتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ حکومت کنٹروورسی کا شکار, الیکشن کنٹروورسی کا شکار ہو رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کے حکومت بنا لیجئے. ہمیں ہماری بات کسی نے نہیں مانی, اور سب نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی کہہ دیا, انہوں نے بنانی تھوڑی دینے تھی. تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ حکومت بنا لیں. پھر انہوں نے کہا نہیں وہ تو خورشید شاہ صاحب نے فون کیا تھا. پھر چاند صاحب ڈیلیگیشن لے کر چلے گئے باقاعدہ خود, اور انہوں نے کہا نہیں آپ حکومت بنائیں, ہمارے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں. لیکن جب آپ کا پورا کھیل یہ ہو کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے تو پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. تو یہ پرانے, بلکہ اگر آپ ماضی میں جا رہے ہیں نا تو میں بھی جاتی ہوں. میں تو کہتی ہوں کہ
2 ووٹوں سے اکثریت حاصل کی ہوئی شہباز شریف کی حکومت کو اگر آپ نے ریزائن کر کے گھر جانا بہتر سمجھا، نہ کہ ٹف ٹائم بہتر دینا سمجھا، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک لینے کے دینے پڑ گئے اس فیصلے سے بھی. ہر فیصلے کا ایک خمیازہ بھگتا ہے. لیکن آج جب پہلی بار وہ پارلیمان کا رستہ ڈھونڈ کے بات کر رہے ہیں تو یہ آفیشلی باضابطہ رابطہ کرو، آفیشلی اسپیکر کو لیٹر بھیجو. ضرورت ہے اس چیز کی سر؟ پہل کیجئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال، کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں ہی پہل کر دینی چاہیے، ہمیں ہی بات کر لینی چاہیے. لیکن پرابلم ہے اس میں، پرابلم یہ رویہ ہے. یعنی اس سے پہلے 5 مرتبہ ہم پہل 2 3 2 سوئم سب کر چکے ہیں، لیکن ہر مرتبہ جب بات شروع ہوتی تو تھوڑی دیر میں خان صاحب کہتے ہیں او یہ تو میرے سے NRO مانگتا تھا، یا تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہوئے میں نے تجھے کہا تھا جا کے بات کر. آپ نے یہ ابھی دیکھا ہے، یہ ابھی پچھلے دنوں ہوا کہ ایک طرف سے ڈیلیگیشنز بھیج رہے تھے، دوسری طرف کیمرے کی منہ کر کے کہہ رہے تھے کس نے کہا تھا تجھے جانے کے لیے؟ میں نے کہا ہے تجھے بات کرنے کے لیے. تو خان صاحب کی جو بات کے اندر جو بار بار لوگ یہ اصرار کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ سوائے خان صاحب کے تو PTI کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بندہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس وقت PTI میں خان صاحب کے علاوہ. خان صاحب وہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب ویسے تو بات کر کے پھر بھی جائیں 35 پنکچر کی طرح تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فلی آن بورڈ نہیں ہے، کل کو اس ٹیم کو انگیج کریں، وہ مکر جائیں؟ مجھے لگتا ہے گیم کھیل رہے ہیں. کون گیم؟ خان صاحب ہمیشہ سے، خان صاحب کا یہ طریقہ کار، خان صاحب کو فائدہ بھی اسی وجہ سے ہوا، ساری زندگی کامیاب بھی اسی وجہ سے ہوئے، اور خان صاحب کی ناکامی میں بھی اسی پہلو کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کہ خان صاحب یہ جو کھیل کھیلتے ہیں جس میں انٹیمیڈیشن بھی ہوتی ہے، جس کے اندر ایک ہیوبرس بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، جس میں نیگوشیشن بھی ہوتی ہے، خان صاحب کا یہ کھیل چل نہیں رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو جن لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی عادت ہے اس طرح کے لوگ غالباً ان کے ساتھ نہیں، سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، اور قسم کے لوگ ہیں. تو خان صاحب کے ذہن کے اندر جو پرانی کامیابی کا زینہ ہے وہ چل نہیں رہا اور وہ اسی کے اوپر برابر مگر ابھی بھی آپ جب کہتے ہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں، آپ کو ذہن میں یہی ہے کہ یہ ٹیم کو آگے کر رہے ہیں مگر فلی آن بورڈ نہیں ہے. جی نہیں، بالکل نہیں ہے. کل کو ہاتھ اٹھا لیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا ہاتھ، وہ اردو کی ایک مثال ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کا کیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنگن ہاتھ میں پہنے ہوں وہ شیشے میں نہیں دیکھتے. یہ میں آپ سے کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو ہوگی، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ تو ہمیں 8-10 سال ہو گئے ہیں یہ جب سے خان صاحب سیاست میں ایک میجر پلیئر بنے اور بنے ہیں میجر پلیئر، ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کوئی نیگوشیشن کا راؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے. سر آپ کی جماعت میں ہاکش ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے، وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں. جی نہیں، ہر جماعت لوگوں نے ایکٹیولی آج ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ آج ان کو تڑپنے دو. نہیں ایسا، لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے لوگوں کے، بلکہ نقصان سے میری بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں لے کے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی سر. دیکھیں میاں صاحب 375 دن جیل میں رہے، مریم بی بی 160 دن کے قریب جیل میں رہیں، شہباز شریف 340 دن جیل میں رہے، خواجہ سعد رفیق 462 دن جیل میں رہے. I mean the list goes on over here. 175 دن رانا ثناء اللہ صاحب، سلمان رفیق صاحب، I mean مفتاح. اور اس دورانیے میں جو سلوک بھی کیا گیا رانا صاحب کے متعلق تو کئی لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا، برا ہوا، کیا سلوک کیا گیا، اور تب بھی آواز ہم نے اٹھی and this is on record. حالانکہ ان میں سے بہت سے لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں آج وہ بڑی مثبت رویے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب اپنے پیر پہ کلہاڑا مارنا تو کم از کم چھوڑ دینا. خواجہ سعد رفیق is very positive, رانا ثناء اللہ is very positive, one of the senior elements. absolutely آپ بات درست کر رہے ہیں. مگر اس سارے پین کے بعد بھی لوگوں کو ایک ان کو گمان ہے، ان کی خواہش ہے کہ جمہوری سفر آگے بڑھے. خان صاحب پرابلم جو اس وقت ہے نا جی وہ کریڈیبلٹی کی ہے. میں اس کریڈیبلٹی سے پہلے کہنا اسٹاپ یو فار اے منٹ اینڈ آئی آسک یو اباؤٹ کریڈیبلٹی. اب آ گیا آپ کا دور، اب ہو گئے ان کے بندے اندر ڈبل ہو گئے یہ پابند سلاسل کے دن. خان اندر، میاں صاحب اگر 375 دن تھے، خان 500 دن اندر رہے. آپ کی یاسمین راشد 600 سے زائد دن اندر ہیں. شاہ محمود قریشی 500 دن کے قریب جیل سے اندر ہے. اعجاز چودھری 600 دن ہو گئے. عمر سرفراز چیمہ 600 دن ہونے کو ہیں. ایک لمبی فہرست ہے ادھر بھی سر، ڈبل ہو گئے سارے نمبر. اب انتقام ڈبل ہو گیا، کافی نہیں ہو گئی ہے نا. پرابلم یہ ہو گئی کہ دیکھیے ہمارے اوپر جو کیسز تھے وہ یہ تھے کہ آپ کی گاڑی میں روک کے ہیروئن ڈال دی، اس بنیاد پہ رکھا. وہ آپ کے اپارٹمنٹ کہاں سے آئے؟ آپ جو مرضی کرتے رہے. ایک سپریم کورٹ کا جج لگا دیا. اچھا فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا 9 سال، فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا 9 سال. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیسز کی نوعیت جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے،
یہ نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. سر بیلے ملے مگر کیسز اٹینڈ کریں اپنے کنوکشنز ہو جائیں. میں کوئی بھی ابھی کینسر پیشنٹ یاسمین راشد 600 دن اندر ہے سر, آپ کا دل مانتا ہے؟ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. کنوکشنز ہوئے ہیں جی بالکل, وہ بھی نہیں ہوتی, مگر اب شروع ہو گئی نا, ابھی آپ کے سامنے انڈائٹمنٹ شروع ہو گئی. یہ پہلے تو آپ کا گلہ برحق تھا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے کوئی انڈائٹمنٹ نہیں, 1.5 سال سے زائد ہو گیا. جی مگر یہ ہمارا قانونی طریقہ تو سلو ہے, ہم مانتے ہیں, ہماری بھی ایسے ہی ہوئی تھی انڈائٹمنٹ, لیکن اب انڈائٹمنٹ شروع ہو گئی ہیں. وہ تمام ایویڈنس اکٹھا کر کے عدالتوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے, مقدمات چلنے شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کسی بھی جگہ پہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو 7 کے اوپر سوال ہے عمران خان کی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی وہ ونک ونک فائٹ ٹاک والی جو ایک کھیل ہے, جو وہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل جو چلتا ہے وہاں پہ, میرے خیال میں ایک ریزنبلی گڈ فیتھ کانورسیشن کی ضرورت ہے پارٹیز کے درمیان. میرے خیال میں ایک جو تناؤ ہے سیاسی جس میں کوئی گفتگو نہیں ہو پا رہی, کوئی ریزنبل گفتگو بھی نہیں ہو پا رہی, اس تناؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو خان صاحب کو تھوڑے سے اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی, کیونکہ اس پارٹی میں خان صاحب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بھی یہ معلوم ہے, مجھے بھی یہ معلوم ہے. رانا صاحب مانتے ہیں اس حقیقت کو, کہتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, کبھی ہوتے ہی نہیں دیکھ رہے نا. جی کیونکہ دیکھیے خان صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو نواز شریف صاحب تیار میں نے ان کی, دیکھیے نواز شریف صاحب نے تو ہمیں یہ آج یہ سب لوگ جو میں پروگرامز میں جاتا ہوں تو ہر بندہ کہتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. بھائی یہ کس نے کی تھی بات, یہ کس نے کی تھی بات پہلی مرتبہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی؟ یہ آپ کو یاد ہے, یہ میاں نواز شریف نے کی تھی. انہوں نے ایک سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں بہت ہو گیا, ہم سب کو بیٹھ جانا چاہیے. جب یہ ہوا, مگر اب آپ حکومت میں آئے, نہ ٹروتھ ہے نہ ریکنسیلیشن. میں نے آپ کو میں وجہ تو بتا رہا ہوں, اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو میاں نواز شریف صاحب اس تمام جو بھی چیزیں چل رہی تھیں اس کے باوجود چل کے بنی گالا خود چلے گئے, سڑک بھی بنوا دی, اگرچہ یہ نہیں مانتے سڑک بنوائی, چلے گئے. انہوں نے کہا میری سڑک, انہوں نے کہا یار ان کی سڑک بھی بنوائی, خود چل کے چلے گئے. اور ایک مرتبہ نہیں, جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آیا میاں نواز شریف کا یہی رویہ رہا ہے. سر یہ کہتے ہیں, آخری سوال یہ کہتے ہیں یہ نہیں اس اپرچونٹی کو سیز کریں گے, شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے, تو یہ ان کا نقصان ہے, دیر لاس. دیکھیے جمہوریت کا نقصان تو ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ, ہماری سپیس جو ہے وہ جمہوری سپیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ میں دل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے ہی ایسا لگتا ہے, کیونکہ میں ایک بائسڈ آدمی ہوں, میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, تو کوئی بھی میرا اوپینین فیئر نہیں ہے, ان بائسڈ اوپینین میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں. لیکن میرا بائسڈ اوپینین یہ کہ خان صاحب کی جو پرووکیشن ہے اور خان صاحب کی جو شدت ہے یا جو ان کا رویہ ہے اور جو وہ زبان بولتے ہیں, اور جس طرح وہ کبھی کسی کو کہتے ہیں میں قبر تک تیرا پیچھا کروں گا, کبھی جنرل ڈائر, کبھی کسی شہید ہوئے جرنیل کے خاندان کے متعلق کیمپین چلواتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, کبھی امریکہ میں ملینز آف ڈالرز کی کیمپین کر کے پاکستان کے خلاف ریزولوشن سوشل میڈیا تھوڑی دیر خاموش کروا دینا. نہیں رویہ تبدیل کر لیں, سوشل میڈیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. آپ لوگ کمیٹی بنا رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا, مجھے نہیں معلوم. سر کمیٹی بن رہی ہے, بات آگے بڑھنی چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ پہل کر دینی چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں, آگے بڑھنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہل کرنے میں بھی جو سبکی کا پہلو ہے, جو خان صاحب کے یہاں نقش ہے, ان کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہوگا. اگر ان کا مقصد صرف سبکی کرنا ہے تو دیکھیے میڈم کوئی بھی سبکی نہیں کرواتا نا, تو 5-7 مرتبہ تو ہو چکی, باہر نکل کے پھر کہیں گے او این آر او ماں وہ میرے ساتھ ڈیل کرنے آئے تھے, اور میں نے ان کو بولا کہ ڈیل میرے ساتھ جو کرے گا میں اس نہیں, یہ چلتا ہے, ایسے نہیں چلتا. گڈ فیتھ میں کر لینا, ہم بھی سیاستدان ہیں, آپ بھی سیاستدان ہیں, بیٹھ کر بات کر لیں. مگر آپ نے اوئے توئے اگر کرنی ہے تو دوسری طرف بھی لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں, ان کی تذلیل ایک ہی دفعہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی. جب آپ نے ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیا کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا, تو اب نہیں ہو رہا نا پیچھا, نہ پیچھا ہو رہا ہے نہ بات ہو رہی ہے, تو اس کو بدل دیں, اپنے رویے کو تھوڑا تبدیل کر دیں, تھوڑا سا سیاسی رویے کے ساتھ آئیں تو سیاست آگے بڑھ جائے گی. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر پیٹرولیم, پہل کرنے میں کوئی غلطی یا کوئی آڑ نہیں دیکھتے, لیکن رویوں میں تبدیلی ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک.
मुस्लिम लीग नवाज की इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। दोनों फरीक एक दूसरे से मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शराइत पर। मगर इस तमाम के दरमियान इस्लामाबाद से 574 किलोमीटर और सूबाई दारुल हुकूमत से फ़कत 80 किलोमीटर दूर वाक़े पारा चिनार में इंसानी जानों की बेकदरी गुज़िश्ता 75 सालों से जारी है, जबकि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद से अब तक हालात कशीदा हैं। शायद ही कोई माह ऐसा गुजरा हो कि जब पारा चिनार के वासियों ने अपने प्यारों के लाशें अपने कंधों पर उठाकर जमीन के हवाले न किए हों, मगर अब सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि पारा चिनार के वासी अपने जिगरगोशों के नन्हे लाशें उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। और इसकी वजह दहशतगर्दी नहीं बल्कि अद्वियात की किल्लत, पेट्रोल और खुराक की शदीद कमी है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पारा चिनार में टेम्परेचर -डिग्री तक गिर चुका है। पूरा इलाका एक ऐसे इंसानी बहरान से गुजर रहा है कि जिसमें अब तक कम से कम 29 बच्चे इलाज ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। ये इंकशाफ पारा चिनार के MS ने किया है कि जबकि हमारे नुमाइंदे साजिद काजमी के मुताबिक इस वक्त जिला कुरम में दिल, कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों का शिकार कम से कम 1400 से जायद मरीज इलाज के लिए पेशावर शिफ्ट होना चाहते हैं, मगर पेशावर पारा चिनार की मरकजी शाहराह समेत तमाम आमदोरफ्त के रास्ते बंद होने की वजह से गुज़िश्ता 70 दिन से ऐसा करने से कासिर है। पारा चिनार के 4 लाख से जायद बासी एक महासरे की सूरत हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान होने वाले तसादुम में 130 से जायद अफराद जाँ बहक, जबकि 250 से जायद जख्मी हुए थे, कि जिसके बाद ताहाल रास्ते बंद हैं। जबकि अमन व अमान के हवाले से कायम किया गया जिरगा गुज़िश्ता रोज होने वाली अपनी बैठक में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अलबत्ता दिसंबर के पहले हफ्ते में कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोतसम बालाशाह की सरबराही में होने वाले जिरगा में इतना जरूर हुआ है कि दोनों कबाइल के अमायदीन की तरफ से गैर मुइना मुद्दत तक सीज फायर पर इत्तफाक के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया है। अफ्रीकैन ने यह अहद भी किया है कि जंग या झगड़े से किसी मसले का हल मुमकिन नहीं, अशरों पर मुहित इस मसले के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए वक्त जरूर दरकार होगा। ताहम इसके लिए दोनों जानिब से इखलास और इत्तेमाद की जरूरत होगी। अफ्रीकैन ने यह भी अहद किया है कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और इलाके के अमन की खातिर जिला कुरम में मुकम्मल और पायदार अमन के क़याम तक बैठे रहेंगे और यहाँ से अमन का पैगाम लेकर अपने इलाकों को जाएंगे। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह की सरबराही में एक जिरगा हुआ है कि जिसमें अमन व अमान को यकीनी बनाने पर दोनों कबाइल ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और ये उम्मीद की है कि दोनों अफ्रीकैन के दरमियान जल्द तहरीरी मुआहिदा हो जाएगा। दोनों कबाइल की तरफ से यकीन दहानी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मकामी लोगों का सूबाई और मरकजी हुकूमत पर एतमाद का आलम यह है कि भगन जैसे मकामात जिसे गुजरने के लिए लोग पुलिस के काफिलों पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, जबकि पाक अफगान खुलाची बॉर्डर समेत तमाम रास्ते बंद होने की वजह से जिला कुरम में गैस खत्म हो चुकी है, तंदूर और होटल बंद हैं, अशिया खुर्दोनोश, पेट्रोल और अद्वियात नापैद हो गई हैं और कुरम में अद्वियात की किल्लत की खबरों पर नोटिस लेते हुए मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली ने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि हुकूमत सूरत हाल से आगाह है। MS पारा चिनार, MS सदरा, DHO अपर कुरम और लोअर कुरम से राब्ते में हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की तीसरी खेप जल्द भेजी जा रही है, जबकि अब तक एज वी स्पीक 2 करोड़ से जायद मालियत की अद्वियात भेजने का वो दावा कर रहे हैं। और अगर पारा चिनार तनाज़े पर नजर डाली जाए नाजरीन, तो कुरम में झड़पों के बाद हालात इस कदर कशीदा हो जाते हैं कि हालात को कंट्रोल करने के लिए फौज और FC तलब करनी पड़ जाती है। 3 अतराफ से अफगानिस्तान की सरहद में घिरी साबका कुरम एजेंसी इस वक्त एक ऐसी बदकिस्मत वादी का मंजर पेश कर रही है कि जहां जमीन का तनाज़ा फिरका वाराना जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। BBC की गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में महकमा दाखिला और कबायली अमूर के इलामिये का हवाला देते हुए ये लिखा है कि जिला कुरम में 8 मुख्तलिफ ज़मीनी तनाज़ात चल रहे हैं कि जिनमें बेशतर आज़ादी से पहले के ज़माने के हैं। मारूफ सहाफ़ी खालिद अहमद अपनी किताब सेक्रेटेरियन वॉर पाकिस्तान सुन्नी शिया वायलेंस एंड इट्स लिंक्स टू द मिडल ईस्ट में ये लिखते हैं कि जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अफगान प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी तो हिकमत अमली बनाने वाले माहिरीन ने हुकूमत को आगाह किया था कि अफगान मुजाहिदीन पारा चिनार के रास्ते कबायली इलाकों में आ सकते हैं, मगर इन मुजाहिदीन की कबायली इलाकों में आमदो रफ्त से पारा चिनार की आबादी भी डिस्टर्ब होने के खदशात थे, मगर इन खदशात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जहां शिया सुन्नी के दरमियान इस जंग की एक वजह मुतजाद मजहबी ख्यालात हैं, वहीं पारा चिनार में जारी कत्लेआम को
جو بھی نام دے دیا جائے، مگر اصل وجہ زمین کا وہ تنازع ہے کہ جو تو قبائل کے درمیان کم از کم 2 صدیوں سے چل رہا ہے۔ زرخیز زمین پر سنی اور شیعہ قبائل اپنا تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 2018 میں سابقہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے لینڈ ڈسپیوٹس ریزولوشن کمیشن بنایا، مگر وہ کمیشن بھی اب تک کسی زمین کے تنازع کو حل نہیں کر سکا۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران زمین کا یہ تنازع شدت اختیار کر چکا ہے اور خصوصاً رواں سال میں لسانی فسادات میں سینکڑوں جانیں قربان ہو چکی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں کے دوران جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، علاقے کے مائدین اور قبائل کے سربراہ وقتی طور پر تنازع کا خاتمہ تو کر دیتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر اب تک یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے اور اب معصوم بچے بھی اس کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت علاقے میں DHQ پارا چنار کے MS ڈاکٹر میر حسن جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے ان تک تمام تر ادویات پہنچ چکی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے فرمائے دیجیے گا کہ بچوں کی کل ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہے اور ساتھ میں کیا اس کا بڑا حصہ خوراک کی قلت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے؟ جی، اس وقت میرے پاس جو 2 مہینوں کا ڈیٹا ہے اس کے حساب سے 29 بیبیز ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی وجہ جو ہے وہ کئی ہے، صرف میڈیسن یا کھانا پینا نہیں ہے، بہت ساری ہے۔ اس میں بتاؤں کہ میڈیسن ایک وجہ ہے، بہت بڑی وجہ تھی جو کہ تھینکس گاڈ آج سالو ہو چکی ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس آج میڈیسن بھی پہنچ گئی ہے انشاءاللہ، اور بھی ہماری طرف وہ روانہ کر چکے ہیں کل کی فلائٹس تھرو ہیلی یا پھر اور مینس، لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہے۔ دوسرا میں بتاؤں کہ سردی یہاں پہ چونکہ زیادہ رہتی ہے، چھوٹے بچے ویسے ہی پرون ہوتے ہیں سردی کو زیادہ، اور اس کے علاوہ پری میچور جو پیدائش ہوتی ہے بچوں کی، تو یہ تمام کازز ملا کے جو ہمارے پاس 2 مہینوں کا ڈیٹا ہے وہ 29 ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ کے ہسپتال میں کتنے مریض زیر علاج ہیں اور کتنوں کا تعلق پارا چنار کی کشیدگی سے ہے؟ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تقریباً میرے پاس 80 کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ ایڈمٹ ہیں، اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور بچوں کے لیے میڈیسنز تھینکس گاڈ پہنچ چکی ہے، تو اس لیے اب اور جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھے گی نہیں، کیونکہ ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ٹائملی اور میڈیسن بھی چونکہ پہنچ گیا، تو انشاءاللہ ایسا کوئی ایشو دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ باقی میں بتاؤں کہ جتنی بھی پیشنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ اس کے ہیں، ڈیزیزز کے حوالے سے ہیں، اس میں کارڈیالوجی کی بھی پیشنٹس ہیں ہمارے پاس، میڈیسنس کی، لیکن زیادہ اسٹرینتھ جو تھی وہ بچوں کی تھی، تو یہ ایک ایشو تھا جو انشاءاللہ اب سارٹ آؤٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، فوری طور پہ کون سی بیماریوں کی ادویات ایمرجنسی میں آپ کو درکار ہیں؟ کیا صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی یہ رابطہ جو ہے کانسٹنٹلی کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ڈیلی بیس پہ، بلکہ میں کہوں کہ ڈیلی بیس پہ کانسٹنٹلی ان کا ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہے، دے آر کوآپریٹنگ، وہ بار بار ہمیں کہہ بھی رہے ہیں اور اپنی کوآپریشن بھی دکھا رہے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر جو ڈیزیزز سیزن کے حساب سے، چیسٹ انفیکشنز، نیمونیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہرٹ ڈیزیزز اور ڈاگ بائٹ کے کیسز، یہ اس موسم کے خاصہ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اس موسم کے اندر یہ ڈیزیزز کامن ہوتی ہیں اور اسی کی میڈیسن ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امیر حسن جان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں یقیناً پارا چنار کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جس کو حل کرنا نہ صرف بہت مشکل ہے بلکہ وفاق اور صوبے کو بلیم گیم کی بجائے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا آن اے پرماننٹ بیسس۔ پارا چنار کے معاملے میں جو بھی مثبت قدم اٹھایا جائے گا، وہاں کے لوگوں کو خون ریزی سے جو جس وقت خون سے نہائے ہوا ہے پارا چنار، اور اگر وہاں کوئی توجہ نہیں ہے صوبائی حکومت کی، وہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ قدم اٹھائے، کوئی مثبت قدم اٹھائے، مرکز جو ہے ان کی بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر مرکز واقعی سنجیدہ ہے تو نیشنل ایکشن پلان پر صوبے کی مشاورت سے فوری اور مکمل عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ ساتھ ہی زمین کے تنازع کو حل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ زمین کی مالیت کی دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں۔ برطانوی دور کا ریکارڈ بھی اپنی اصل حالت میں موجود و محفوظ ہے۔ ریکارڈ سے استفادہ کر کے مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو پکڑنے اور سزائیں دینے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ہوا دینے کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے اور قانون سازی مزید سخت نہیں، قانون کے اوپر عمل درآمد کو پہلے یقینی بنانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔